بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے 7 ایسے لوگوں کی لسٹ لے کے حاضر ہوا ہوں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں ساری حدیں پار کر دی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، جب ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تو اندر تک ہل گئے کہ کیا کوئی اللہ کا اتنا بڑا بھی نافرمان ہوتا ہے؟ کیا کوئی اس قدر دعوے کر سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کے؟ کیا اس قدر معاذ اللہ الیاذ باللہ اللہ سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ٹکرانے کی جرأت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ 7 لوگ ہیں جن کے میں نام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا نام آتا ہے فرعون کا۔ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیسا عبرت کا نشان بنایا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ مصر میں آج تلک اس کی لاش اس طریقے سے پڑی ہوئی ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، پہلے نمبر پہ یہ آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ٹائٹینک جو کشتی تھی، ٹائٹینک جو جہاز تھا، اس کا مالک۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ معاذ اللہ الیعوذ باللہ کہ میری اس ٹائٹینک کشتی کو رب بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ آج جو اس کو دیکھنے بھی جاتے ہیں اللہ ان کو بھی غرق کر رہا ہے۔ یہ اتنا شدید عذاب ہے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا کہ تمہیں بڑے مزے آتے ہیں نا، چلو آج ہم تمہیں مزے چکھاتے ہیں۔ تو ٹائٹینک کا جو مالک تھا اس نے یہ دعویٰ کیا تھا معاذ اللہ الیعوذ باللہ کہ میری کشتی کو رب بھی نہیں ڈبو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ تیسرا شخص ہے ایکسٹینٹیشن موسیقار۔ اس نے یہ کہا تھا کہ رب کی عبادت چھوڑ کر لوگ میری عبادت کریں گے، معاذ اللہ الیعوذ باللہ۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کی کوئی عبادت نہیں کرے گا، میری عبادت کریں گے اللہ کو چھوڑ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پاس ایک ایسے شخص کو مقرر کیا کہ وہ اس کو 4 گولی ماری، گردن میں 4 گولی ماری اور عبرت کا ایسا نشان بنا دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے عبرت حاصل کرے کہ دیکھو رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا اپنی عبادت کرانے والے کو ایک خود اسی کے جو ہے پاس رہنے والے نے کس قدر گولیوں سے بھون ڈالا۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے ٹاکر ڈو نیوز۔ اس نے بھی جو ہے کیا کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ رب بھی مجھے صدر بننے سے معاذ اللہ الیعوذ باللہ نہیں روک سکتا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا۔ اس کو کیا چاہیے تھی؟ حکومت۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ رب بھی مجھے حاکم بننے سے، صدر بننے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ الفاظ میں نکال رہا ہوں لیکن اندر سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ یہ تڑپتا تھا، موت مانگتا تھا، لیکن اس کو موت نہیں آتی تھی، لیکن صدارت سے پہلے ہی، الیکشن ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ یہ صدر تو کیا بنتا، یہ چوکیدار تک نہیں بن پایا اور اللہ نے اس کو موت دے دی۔ 5ویں نمبر پہ آتا ہے قاززو۔ قاززو نے یہ ایک سنگر ہے۔ قاززو نے اسٹیج پہ گانا گاتے ہوئے اور ایک سگریٹ نکال کے ایک کش لیا، اور اس کش لینے میں اس نے یہ کہا کہ اب لوگ میرے تابع ہیں، اب سب کی سب دنیا میرے حکموں پہ چلے گی۔ اب یہ جو میں کش لے رہا ہوں یہ کس کا ہے؟ یہ تکبر کا کش ہے، تکبرانہ کش لیا اس نے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پھیپھڑے کے کینسر میں مبتلا کیا اور عبرت کا نشان بنا دیا کہ یہ جو تو نے کش لیا ہے نا تکبر سے، یہ جو تکبر سے تو نے سگریٹ سلغائی ہے اور اس میں کش لیا ہے، یہی تمہاری موت کا سبب بنے گا، تمہاری تباہی کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ پھیپھڑے کا مریض بن گیا، پھیپھڑے گل گئے، سڑ گئے، سب کچھ ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور یہ بھی موت کا نوالا بن گیا۔ نمبر 6 پہ آتا ہے اسٹیفن ہاکنگ۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ رب کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ الیعوذ باللہ۔ اس نے رب کے ہونے کا انکار کیا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ یہ ویل چیئر پہ بیٹھ کر رویا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے موت دے دو، مجھے موت دے دو، مجھے موت دے دو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ یہ موت مانگتا تھا لیکن موت نہیں ملتی تھی۔ بالآخر اس نے یہ کہا کہ اللہ ہی موت دے گا، اللہ ہی موت دے گا، یعنی کہ اللہ نے یہ اقرار کرایا کہ اللہ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ واقعی کوئی رب ہے، یہ ایک مصنوعی چیز نہیں ہے جیسے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ مصنوعی ہے، رب معاذ اللہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ خالی ایک امیجن ہے، ایک مصنوعی ہے، ایک تصور ہے، صرف یہ کہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو رب کا انکار کرتا ہے اس کو رب کے سامنے موت مانگنی پڑ جاتی ہے۔ اور ساتواں جو نمبر آتا ہے اس کو بھی ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے شداد۔ شداد نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں جنت بنوائی اور اس نے بھی یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی رب ہوں، معاذ اللہ الیعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جب جنت بنوا لی، اس نے جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کا جو جنت بنانے کا دعویٰ تھا نا، بنوانے کا، تو اس کو جب تیار کر دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا، سجا دیا گیا، پھر جو ہے یہ دیکھنے کے لیے جب چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت، اس کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کو موت دے دی، موت کا نوالا بنا دیا، اور یہ بتایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، تو رب نہیں ہے بلکہ میں رب ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ 7 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا اور اللہ کا انکار کیا، یا پھر اللہ ہونے کا یا رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا عبرت کا نشان بنایا ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں معاذ اللہ الیعوذ باللہ رب ہوں، خدا ہوں، یا میں خدا کو نہیں مانتا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، ٹکرا رہا ہے۔ اس لیے میرے دینی بہنوں، میرے دینی بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست رکھے، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔